بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور اس میں ہم نے منصوبات میں مفاعل خمسہ کی بحث ختم کی۔ اب یہاں سے ایک نئے منصوب کا ذکر آ رہا ہے جسے حال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے حال کسے کہتے ہیں، کن کن صورتوں میں آتا ہے، اس کی مثالیں وغیرہ دیں گے۔ چلیے دیکھیے، فصل هذا فصل، یہ ایک نئی فصل ہے۔ الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل او المفعول به او كليهما۔ حال یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی کی حالت پر۔ ہیئت حالت کو کہیں گے، تو فاعل کی حالت یا مفعول کی حالت یا ان دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اسے حال کہتے ہیں۔ نحو مثال دیکھیں، جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ ٹھیک ہے، تو راکبن، راکب کہتے ہیں سوار ہونے کو، راکبن سواری کی حالت میں آیا، یعنی کہ وہ پیدل نہیں آیا، چل کر نہیں آیا، بلکہ وہ گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، سوار ہو کر آیا، یہ مطلب ہوگا۔ تو اب دیکھیں، جاء فعل ہے جو بتلا رہا ہے آنے کو، کون آیا، زید آیا۔ ٹھیک ہے، جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر، یہ منصوب محلا مفعول بھی ہوگا، اور زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل ہے۔ تو میرے پاس زید آیا، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیسے آیا، تو راکبن اس کی حالت کو بتا رہا ہے، راکبن اس حال میں آیا کہ وہ سوار تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں راکبن حال ہے کیونکہ یہ فاعل کی حالت کو بتلا رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا بتایا، یہ حال کی تعریف کیا ہے کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ الحال لفظ ترجمہ کیسے کیا ہے، حال ایک ایسا لفظ ہے۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ لفظ ہے نکرہ، اس کے بعد یہ فعل آ رہا ہے یدلو۔ ٹھیک ہے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے عموماً۔ تو ہم ترجمہ میں کیا کریں گے، اس لفظ کے شروع میں ایسا یا ایسی کا لفظ ڈال دیں گے، تو لفظ سے ایسے ترجمہ کریں گے کہ لفظ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت بیان کرنے پر یا مفعول بھی کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیہما یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو جاءنی زیدن راکبن، تو راکبن یہاں پر یہ منصوب ہے، کس وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ یہ یہاں پر حال بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ زیدن راکبن میں آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا کہ زید کو موصوف بنا دیتے، راکبن کو اس کی صفت بنا دیتے؟ ٹھیک ہے، بنا سکتے تھے کیا؟ تو نہیں بنا سکتے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ زیدن اور راکبن دونوں کے اندر کیا ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، اعراب کے اعتبار سے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے۔ زیدن یہاں ہمارا کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زیدن راکبن میں فاعل بن رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع ہوگا اور یہ منصوب ہے، تو دونوں میں مناسبت ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم اس کی مثال کو تھوڑا سا الگ بناتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایسے کہتے ہیں کہ رأیت زیدن، رأیت زیدن راکبن، میں نے دیکھا زید کو سوار ہونے کی حالت میں۔ تو دیکھو رأیت میں رأى فعل، تون ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل ہو گیا، اور زید کیا ہو گیا، یہ مفعول بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کس کو دیکھا گیا، زید کو دیکھا گیا، راکبن اس کے بعد آ رہا ہے، تو رأیت زیدن راکبن۔ اب اس کے اندر زیدن کے اوپر بھی سیم اعراب ہے، راکبن پر بھی سیم ہے، تو کیا اس کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ موصوف صفت میں دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، دونوں معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں۔ یہاں زیدن کیا ہے،
یہ معرفہ ہے اور راکبن یہ نکرہ ہے، تو اس کی صفت نہیں بن سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ راکبن یہ حال ہے جو فاعل کی حالت کو بتا رہا ہے۔ اور ابھی مفعول کی حالت کی میں نے مثال دی، رأیت زیدن راکبن، تو اب یہاں پر زیدن کیا بن گیا؟ مفعول بھی بن گیا، اور یہ مفعول بھی کی کیا کر رہا ہے؟ حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں اس کی کافی مثالیں ملیں گی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو آم، اللہ تعالیٰ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس حال میں کہ وہ گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے آگے دوسری مثال، وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا۔ اب یہاں پر کون سی مثال دے رہے ہیں کہ حال جو ہے مفعول بھی کا، مفعول بھی کی حالت کو بتائے گا۔ ضربت، میں نے مارا، کس کو؟ زید کو۔ ضربت زیدن مشدودن، ضربہ فعل تون ضمیر اس کا مرفوع محلن اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، مشدودن یہ اس کے لیے حال بن رہا ہے۔ اچھا، حال کے لیے ذوالحال ہونا ضروری، یعنی کہ جب حال آ رہا ہو تو ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے یہ حال کس کا ہے، تو جس کا حال یا جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ تو یہاں زیدن کیا بنے گا؟ یہ ذوالحال ہے، اور مشدودن کیا بنے گا؟ یہ اس کا حال ہے۔ تو حال اور ذوالحال دونوں کو مل کر یہ ہمارا مفعول بھی ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا، ضربت فعل کے لیے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مشدود کا معنی ہوتا ہے بندھا ہوا ہونا۔ اب ترجمہ دیکھیں، ضربت میں نے مارا، زیدن زید کو، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، مشدودن اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی مثال میں انہوں نے کیا بتلایا؟ فاعل کی حالت کو بتلایا۔ دوسری مثال میں کس کو بتلایا؟ مفعول کی حالت کو بتلایا۔ اب یہ دونوں کمبائن دونوں کی مثال دیں گے کہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو وہ بتلائے گا۔ دیکھیے کیسے، وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبِينَ، ٹھیک ہے، راکبین، وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں نے ملاقات کی عمر سے، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ لقیت، یہ لقا ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہو گیا، لقیا فعل، تون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور امرن جو ہے یہ کیا بنا؟ منصوب ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو راکبین آیا ہے، تو راکب ایک سوار، راکبین دو سوار ہونے والے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سوار ہونے والے کون دونوں ہیں؟ ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ ایک میں ہوں، لقیت میں ملاقات کرنے والا میں ہوں فاعل، اور امرن یہ مفعول ہے۔ تو یہ دونوں کی حالت کو بتا رہا ہے، میں نے ملاقات کی امر سے، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ لقیت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل ذوالحال بھی بنے گا۔ امرن منصوب لفظاً ذوالحال ہے، راکبینی منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل ہے، اور ہما ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل ہے جو راجع ہوگا دونوں ذوالحالوں کو۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال بنا دونوں ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل اور مفعول بنے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یعنی ذوالحال کا فاعل یا مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے۔ ذوالحال جو ہے یا تو فاعل ہوگا یا تو مفعول ہوگا یا تو وہ دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مثال میں انہوں نے دونوں کی بتلا دی۔ وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی جو ہے فاعل معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ
وہ فاعل جو ہے دلالت کرتا ہے حال پر، اس کے ہیئت بیان کرنے کے لیے معنوی اعتبار سے، جیسے کہ زید فی الداری قائم، زید زید فی الداری قائما ہے، دیکھیے ٹھیک ہے، یہ حال بن رہا ہے۔ تو یہاں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں کے اعتبار سے فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب توجہ رکھنا، زیدن ہے مبتدا، فی الدار ہے خبر، قائمن ہے حال، کس کا حال ہے؟ یہ زید سے حال ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہوگا زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، فی حرف جر، اور الداری یہ مجرور ہے لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل کے ساتھ، کیونکہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید فی الداری کا مطلب ہے کہ زید کا گھر میں ہونا یہ ثابت ہے، تو ثبت فعل نکالا جاتا ہے، محذوف نکالا جاتا ہے، کیونکہ جار مجرور متعلق ہونے کے لیے فعل چاہیے اس کے لیے، تو فعل نکالا ثبتا، اور ثبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل ہے، اور یہ ذوالحال ہے جو زید کو راجع ہے۔ قائمن منصوب لفظاً، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے ذوالحال کو، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا ثبتا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی ثبتا کے اندر جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، وہ ثبتا کے لیے فاعل ہے، اور یہ ضمیر زید کو لوٹ رہی ہے، یعنی زید لفظوں کے اعتبار سے ہے مبتدا اور معنی کے اعتبار سے ہے فاعل۔ اگر فداری کو قائمن سے جوڑ دیں تو یہ پورا جملہ حال بنے گا، پھر مبتدا کے لیے خبر نہیں ملتا، تو یہ جوڑنا صحیح نہیں۔ تو زید فی الدار قائما، تو اب یہاں ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ زید گھر میں ہے اس حال میں کہ کھڑا ہے، اب اسی کو سمجھا رہے ہیں، لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا، کیونکہ یہاں پر معنی یہ ہے، اس کلام کا معنی یہ ہے کہ زید گھر میں کھڑا، استقرہ استقرار، یہ افعال عامہ میں سے استقرہ بھی ہے، اور استقرہ اور ثبتہ دونوں کا ایک معنی ہے۔ استقرہ ثلاثی مزید سے ہے، اور اس کی ترکیب ثبتہ والی ترکیب کے جیسی ہے جیسے میں نے ابھی بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ، اور مفعول بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ لفظوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تلفظ کیسے کیا میں نے دیکھا، وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ، ٹھیک ہے۔ یہ الف الف جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ کوئی اعراب نہیں ہے، ڈائریکٹلی ذا کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ نحو هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا، کیا مطلب ہے؟ یہ زید ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ زید ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ اب فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو وہ کھڑا ہے وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ فِعْلٌ أَوْ معنى فعل۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو عامل ہوگا، یعنی کہ قائمن کو منصوب بنا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی عامل تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا ہے، تو کون اس پر عمل کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ، حال کے اندر عامل فعل ہوتا ہے یا فعل کا معنی ہوتا ہے۔ وَالْحَالُ نَكِرَةً عَبْدًا،
اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ معرفہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ذوالحال کے بارے میں چند باتیں، وذوالحال معرفتاً غالباً، عام طور سے جو آپ کا یہ ذوالحال ہوتا ہے وہ عام طور سے معرفہ ہوتا ہے، کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ پیچھے جو مثالیں گزر گئیں مذکورہ مثالوں کے اندر، کہ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو حال کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، نحو جیسے جاءنی راکبا رجل، آیا میرے پاس آدمی اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب یہاں پر جاء فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی ہے، آنے والا فاعل کون ہے؟ رجل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو راکبن ہے یہ تو حال بن رہا ہے، کس حال میں آیا؟ سواری ہونے کی حالت میں آیا، لیکن اسے مقدم کیا ہے، کیا وجہ ہے کیوں مقدم کیا؟ کہتے ہیں کہ جب کبھی ذوالحال نکرہ آ جائے تو حال کو مقدم کر دیا جائے گا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لئلا تلتبس بالصفت فی حالت النصب فی مثل قول ذلك، کیونکہ ایسا کریں گے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو التباس ہوگا، کنفیوژن ہوگا، تو لوگ اس کو جو ہے اس نکیرہ کی صفت سمجھیں گے۔ اگر ہم ایسے کریں جاءنی رجل، تو اس کے بعد راکبن کو لکھتے تو لوگ کیا سمجھتے کہ بھئی یہ رجل ہے نکیرہ، راکب بھی ہے نکیرہ، تو یہ نکیرہ کے بعد نکیرہ آ جائے تو وہ موصوف صفت بنیں گے، تو اس کو ہو سکتا صفت بنا دیں، اور پھر وہ جو ہے یہ نہیں رہتا، باقی کیا نہیں رہتا، حال باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، رأیت رجلا راکبا، اس مثال میں دیکھیں، رأیت میں نے دیکھا، دیکھنے والا میں ہوں تو وہ فاعل، رجلا یہ منصوب بھی، یہ مفعول بھی ہے اسی لیے منصوب ہے، راکبا یہ بھی منصوب ہے۔ اب دیکھو دیکھنے میں کیسے محسوس ہو رہا ہے، رجلا بھی نکرہ، راکبا بھی نکرہ، رجلا بھی جو ہے منصوب، راکبا بھی منصوب، رجلا پر بھی تنوین، راکبا پر بھی تنوین، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رجلن موصوف ہے، راکبن اس کی صفت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کو ذوالحال نکرہ ہو تو اس کے حال کو مقدم کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ حال ہے، اس کی صفت نہیں ہے۔ وقد تکون الحال جملتاً خبریتاً، اور کبھی جو حال جو ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب حال کی دوسری قسم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ حال ایک سنگل ورڈ ہوگا تو یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حالت جو بیان کی جا رہی ہے ہو سکتا ایک لفظ میں بیان ہو سکتا ہے کہ پورا پورا جملہ لگے اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھے؟ تو ایک اگر سنگل لفظ ہو، ایک کلمہ ہو تو وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں، خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ منصوبات میں سے حال بھی ایک چیز ہے، حال ایسا لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بتلاتا ہے یا کبھی ان دونوں کی حالت کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ عموماً فاعل یا مفعول بھی یہ معرفہ ہوگا، اور یعنی کہ وہ ذوالحال ہوں گے، وہ معرفہ ہوں گے، اور یہ جو حال ہے یہ ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار اگر ایسی صورت آ جائے کہ ذوالحال بھی نکرہ ہو، ایسی صورت میں حال کو مقدم کرنا پڑتا ہے، وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگ کنفیوژن کی وجہ سے اسے صفت نہ سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خلاصہ تھا۔ اب یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ کبھی جو حال ہے وہ پورا جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، جاءنی زید وغلامہ راکبن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ مثال پوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاءنی آیا میرے پاس، زیدن، ٹھیک ہے، میرے پاس زید آیا، وغلامہ اور اس کا غلام، راکب سوار تھا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر جا انی زیدن ایک جملہ ہے، جا فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، زیدن مرفوع لفظن یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپلیٹ جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو ہوا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ غلامہ راکبن، یہاں یہ جو جملہ ہے یہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترجمہ کیا ہوگا کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، سمجھے؟ تو اب یہاں پر جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ پورا ایک جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے؟ غلامہ راکبن یہ پورا ایک جملہ ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ جو جملہ بعد میں آ رہا ہے یہ حال بن رہا ہے زید کے لیے، جا انی زیدن، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، سمجھے؟ اگر حال جملہ فعلیہ ہو اور وہ فعل مضارع مثبت ہو یعنی نفی نہ ہو تو پھر واو حالیہ نہیں لائیں گے، یہاں ہم نے کیا لائے ہیں، واو کو لے کر آئے ہیں، لیکن یہ واو کیا کرنے کے لیے ہے، عطف کے لیے، یعنی کہ دونوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مطلق جمع کرنے کے لیے، بلکہ یہ حال بیان کرنے کے لیے واو کو لایا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ ایسا نہیں کریں گے میرے پاس زید آیا اور اس کا غلام سوار تھا، نہیں، آپ ترجمہ کریں گے میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ کیا تھا، جاءنی زیدن، ٹھیک ہے؟ جاءنی زیدن اگر وہ مضارع کا صیغہ لائے تو جاءنی زیدن یرکب غلامہ، ٹھیک ہے؟ یرکب غلامہ، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، اوکے؟ چلو آگے دیکھیے، جاءنی زید و غلامہ راکب، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، یا پھر یرکبو، یرکبو غلامہ، تو یہاں پر یہ مثال کس کی ہے، مضارع کی ہے، ٹھیک ہے؟ ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زید قائما، اور مثال اس حال کی جس کا عامل معنی فعل ہو۔ اب انہوں نے پہلے کیا بتایا، بیان کیا تھا کہ حال یہ جو منصوب ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر عامل کون ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے مثال کس کی دیکھی، فعل کی دیکھی کہ فعل جو ہے اس کے اندر عامل ہے، اور کبھی جو ہے اس فعل کا معنی فعل اس کا عامل ہوتا ہے، نحو ھذا زید قائما، تو ھذا مبتدا اور زید لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے، ھذا زید یہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھنے میں تو کیا ہے، لفظوں کے اعتبار سے یہ خبر بن رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، معنی ہوں کہ انبہ، میں متنبع کر رہا ہوں، یعنی کہ انبہ زیدن قائما، یہاں معنی کے لحاظ سے زید مفعول بھی ہے، یا پھر انبہ کی جگہ آپ ایسے کریں، اشیرو، میں اشارہ کرتا ہوں کہ زید، یہ زید ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، اشیرو زیدن قائما، یہاں بھی زید معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انبہ اور اشیرو دونوں میں انا ضمیر متکلم کی یہ فاعل ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، یہاں پر انہوں نے یہ بتلایا کہ حال جو ہوتا ہے اس کے اندر کبھی عامل فعل ہوتا ہے اور کبھی جو ہے معنی فعل ہوتا ہے۔ تو ھذا زیدن جب ہم کہہ رہے ہیں یہ تو جملہ اسمیہ ہے، آپ کو فعل نظر نہیں آ رہا، تو ھذا زیدن یہ زید ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ زید ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے نا، گویا کہ ایک جو فعل ہے اشارہ کرنا یہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ کنسیڈرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ معنی ہوں انبہ و اشیر، یا میں متنبع کر رہا ہوں، آپ کو خبر دے رہا ہوں، یا پھر میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مطلب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اشیرو میں اشارہ کر رہا ہوں، تو اشارہ کرنے والا میں، تو انا ضمیر اس کے اندر فاعل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو زید کیا بنا پھر،
मफूल बिही बना, फाइल तो एक ही होता है। उशीरू, मैं इशारा कर रहा हूँ किसकी तरफ, जैद की तरफ। क्या कह कर के वो इस हालत में खड़ा है, कायम होने की हालत में खड़ा है। उशीरू जैदन कायमन हो जाएगा इस सूरत में। वक़द युहज़फ़ुल आमिलु लिक़ियाम क़रीनती कमा तक़ूलु लिल मुसाफिर। ठीक है, अब देखना, कहते हैं कि कभी कभी कभार हाल का जो आमिल है इसको हज़फ किया जाता है करीना कायम होने की वजह से। करीना किसे कहते हैं? अल करीनतु हुआ अमरुन युशीरु इलल मतलूब। ये तारीफ याद रखना कि करीना जब भी लफ्ज आएगा तो इसका मतलब ये होगा अल करीनतु हुआ अमरुन युशीरु इलल मतलूब। वो चीज जो मतलूब की तरफ इशारा करे उसे हम करीना कहते हैं। कमा तक़ूलु लिल मुसाफिर, जैसे कि आप मुसाफिर से कहते हो सालिमन गौनिमन। ठीक है, तो सलामती इस हाल में कि तुम सलामती के साथ हो, और गौनिमन इस हाल में कि तुम गनीमत वाले हो। गनीमत से मुराद फायदा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है? तुरजउ सालिमन, तुरजउ सालिमन गनीमन, यानी कि तुम वापस लौट जाओ इस हाल में कि तुम सलामती के साथ हो, और इस हाल में कि तुम गनीमत के साथ, फायदे के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ सालिमन गनीमन पर नसब आ रही है, और ये नसब तुरजियो फेल जो कि महजूफ है वो दे रहा है। समझे? तो याद देखें, आई तुरजियो सालिमन गनीमन, कि तू लौट मुसाफिर के लिए, मुसाफिर आया फिर वो जब वापस जा रहा है, तो ये दुआया कलीमात की तरह है कि तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सलामती के साथ इस हाल में पहुंचोगे, तुम के तुम सलामत हो, और इस हाल में कि तुम फायदे के साथ पहुंचोगे, है ना? गनीमत के साथ, गनीमन इस हाल में कि तुम फायदा हासिल कर चुके हो। तो यहाँ पर ये हाल की बहस खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए बस करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम